دوستو یہ جو کچھ میں نے قرآن اور صاحب قرآن کی بات کہی یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کے لیے بہت کچھ بھی کہا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کچھ کہا یہ میرا کچھ نہیں، یہ طاہر القادری کے قدموں کی خیرات ہے، جن کو ہم نے پچھلے بات سنا اور انشاءاللہ آئندہ سال وہ پھر تشریف لانے والے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم بتا رہا ہوں ہم نکمے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے اس طاہر القادری کے جوتوں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ طاہر القادری کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم وہ اس وقت پوری دنیا میں علم کی خیرات بانٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی اپنا ہو یا غیر۔ غیروں کے پاس ہم نے جا کر دیکھا جو زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر جب کبھی ان کے پرسنل کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو پورا کمرہ طاہر القادری کی کیسٹوں سے بھرا ہوگا۔ وہ بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو طاہر القادری کی کیسٹ سن کے پھر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹنے والا وہ طاہر القادری، ایک طاہر القادری۔ میں کیا کیا بیان کروں، اپنے ان ساتھیوں سے کبھی سنے جو خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ کے آئے کہ ایک طاہر القادری ہے اور اس مختصر سی عمر میں اس اللہ کے بندے نے کتنا کام کیا اور دین کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ہم سے ایک چھوٹا سا کتاب، چھوٹا سا مجلہ پڑھا نہیں جاتا، ہر مہینے منہاج القرآن کو جو نکلتا ہے ہم سے وہ پڑھا نہیں جاتا، اور طاہر القادری وہ ہے جس نے باقی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اس وقت تک 1200 کتاب لکھ ڈالی ہے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ کوئی چھوٹے چھوٹے کتابچے نہیں ہیں۔ سیرت الرسول کو دیکھیں تو 10 جلدوں پر مشتمل، ہر جلد ہزار کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل، 350 کے لگ بھگ کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ایک پہلو۔ اور دوسرا تعلیمی پہلو دیکھیں تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر طاہر القادری کے سکول، کالجز، یونیورسٹیز چل رہے ہیں، جس میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر روحانی چینل دیکھیں اور اس پہلو کو دیکھیں تو ایک ذات ہے، رمضان المبارک میں جب اعتکاف آتا ہے تو آپ نے کبھی منظر دیکھا؟ آپ کے اس حیدرآباد میں اگر سب سے بڑا اعتکاف کسی مسجد میں زیادہ لوگ بیٹھے تو کتنے ہوں گے؟ آپ کوئی اندازہ بتا سکتے ہیں کتنے کے لوگ بیٹھتے ہوں گے اعتکاف؟ 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 100 ہوں گے، 500 ہوں گے، اس سے زیادہ کبھی مسجد میں بیٹھے دیکھے؟ طاہر القادری وہ ہے کہ جس کے دامن میں جو اعتکاف بیٹھنے آتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اور سعودیہ ٹی وی نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ حرمین شریفین کے بعد پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے تو وہ پاکستان منہاج القرآن کی گراؤنڈ میں ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے اعتکاف بیٹھنے کے لیے وہاں آتے ہیں، اور ایسے ہی پکڑ دکڑ کے کوئی لوگ نہیں آ جاتے کہ میرے تیرے جیسے آ گئے، ایسے لوگ آتے ہیں کہ اپنا آنکھوں دیکھا منظر بتا رہا ہوں کہ ہمارے کراچی سے ایک بزرگ آتے تھے، اور وہ بزرگ ان کا نام ہے حافظ غلام محمود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پچھلے سال ان کا وصال ہوا، ابھی ان کے یہ دوسرا سالانہ عرس تھا، مجھے وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ بزرگ اس پائے کے تھے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ کرانا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری کا مقام کیا ہے۔ ان کا مقام یہ تھا، ان بزرگوں کا جو اعتکاف بیٹھنے آتے تھے، کہ 300 مرتبہ اس بندے نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، اور ان کے بیٹوں نے بتایا کہ کم و بیش 100 مرتبہ ہمارے والد گرامی نے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی ہوئی۔ اتنا کرم تھا، مگر اعتکاف جب بھی آتا تو ہر سال لاہور بیٹھنے کے لیے آتے تھے، کسی اور جگہ نہیں بیٹھتے تھے۔ مریدین پوچھتے کہ آپ یہاں کراچی چھوڑ کے اتنا سفر کر کے لاہور جاتے ہیں، طاہر القادری کے پاس کیا ہے، کیا مقام ہے طاہر القادری کا؟ فرمانے لگے آج نہیں کل آنا پھر بتاؤں گا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے آج ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا اندازہ لگاؤں، میں نے سوچا آج آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، خود حضور سے پوچھ لوں گا آقا طاہر القادری کا مقام کیا ہے، تاکہ ڈائریکٹ سند والی بات ان کو بتاؤں۔ اگلے دن جو آئے پوچھا بتائیں طاہر القادری کا مقام کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، کہتے ہیں کہ جب میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے آقا سے پوچھا کہ حضور آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور جو بیٹھے ہوئے تھے
آقا جب ان سے گفتگو فرماتے تو پنجابی میں بات کرتے تھے. آقا دنیا بھر کی بولیاں سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, جواب بھی اسی بولی میں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے پوچھا کہ طاہر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے تھے, آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے, فرمایا حافظ جی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اچھا آقا مجھ سے اتنی محبت ہے, طاہر القادری سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہاتھ جو اٹھے ہوئے تھے حضور نے یوں کھول دیے, کہا طاہر القادری سے اتنا پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا اتنا پیار, اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہا حافظ صاحب آپ دیکھتے نہیں وہ میرے دین کا کام جو کر رہا ہے. طاہر القادری کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. آپ ان کے کام کو دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی فرد بشر کی مجال نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنا کام کر سکے. ہمارے مولانا حضرات ایک مسجد بنانے لگے, زندگی گزر جاتی ہے, چھتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. طاہر القادری وہ ہے جس نے تن تنہا ہوتے ہوئے اپنی ایک دنیا بسائی, اور اس دنیا کے اندر جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں جو فقط مسجد ہے 7,000 نمازی بیک وقت وہاں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں سکول, پوری دنیا میں 90 سے زائد ملکوں کے اندر ہمارا تحریکی نیٹ ورک ہے. الحمدللہ 20 سے 25 ممالک کے لگ بھگ میں خود وزٹ کر چکا ہوں, جہاں میری ڈیوٹی رہی مختلف جگہوں پر, اور چھوٹے موٹے سینٹر نہیں کہ کمرے 2 کمروں پر مشتمل ہیں. آپ یو کے میں چلے جائیں, رامفورڈ روڈ پہ جا کے دیکھیں, وہاں سینما ہال تھا جس کو خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا. کینیڈا کے اندر سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ تھا جس کو خریدا اور اسلامک سینٹر اور مسجد بنا دیا. اس سطح کے بڑے بڑے مراکز آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. دوستو کوئی مایوسی نہیں, بے شک میں کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے جن کو حضور غوث پاک کا زمانہ ملا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے جن کو داتا گنج بخش علی حجویری کی صحبت ملی. ان لوگوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھا, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی. ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اپنے دور میں بڑا فیض پانے والے تھے, مگر اللہ کی عزت کی قسم دوستو یاد رکھو طاہر القادری کے زمانے کو پانا بھی یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے. وہ دور آنے والا ہے جب لوگ ڈھونڈا کریں گے, ڈھونڈتے پھریں گے, پوچھیں گے کاش کوئی مل جائے, کوئی ہے جس نے طاہر القادری کو دیکھا ہو, جس نے طاہر القادری کو سنا ہو. ہماری سعادت اور خوش بختی کہ آج طاہر القادری کی سنگت میں جینے کا موقع مل رہا ہے. دوستو ان کے مقام کو پہچانو, ان کے مرتبے کو پہچانو, ان کے دستے بازو بنو, اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ لوگوں سے اور کوئی ڈیمانڈ, کوئی تقاضا نہیں ہے. ہم صرف آپ لوگوں کو یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں, اس طاہر القادری سے اگر فیض لینا ہے تو جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی کیسٹس کو آپ سن سکتے ہیں, لوگوں کو سنوا سکتے ہیں, ان کو سنائیں. یہ بھی ان کے مشن میں ایک حصہ ڈالنے والی بات ہے.